ضروری تو نہیں کہ تاخیر کا مطلب انکار ہو، ضروری تو نہیں کہ آزمائش عذاب ہو۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھو اور اچھا گمان رکھو، کیونکہ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول ہو جائے گی تو یقین کرے وہ یقیناً ہو جائے گی۔ یقین اور صبر سے کام لو، یقیناً بہت جلد معجزے ہونے والے ہیں، کیونکہ دعا کی توفیق انہیں ہی ملتی ہے جن کی دعا کو قبول ہونا ہوتا ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی دعا ادھوری رہ نہیں پاتی۔ اس لیے ادھر ادھر لوگوں کے پاس جانے سے اچھا ہے کہ تم اللہ سے بات کرو اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بناؤ، کیونکہ معجزے صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور تہجد پڑھو اور استغفار مسلسل کیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دیکھو، ایک ہی دعا کا بار بار کرنا اتفاق نہیں ہے، اس لیے تم بس دعا مانگو اور اللہ پر یقین کر کے اللہ پر چھوڑ دو۔ یقین کرو صحیح وقت پر تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوگی، وہ دعا بھی جو شاید صرف تم نے ایک بار ہی مانگی تھی اور تمہیں اب یاد بھی نہیں، اور وہ دعا بھی جو بس دل میں تھی، زبان تک آئی بھی نہ تھی۔ مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعا بار بار مانگی جا رہی ہے وہ شاید اللہ قبول نہیں کرنا چاہ رہا؟ تو سنیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے، آپ بس بار بار اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور ایک بات کہوں، ساری بات اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی ہے اور اس کے فیصلوں پر یقین کرنے کی، اور کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا کہ کیوں، کیا، کب اور کیسے۔ یہ سب اللہ پہ چھوڑ دو، بس خاموشی سے سر جھکایا کرو اور پھر دیکھو اللہ ایسے تمہارے لیے معجزے کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو دے اس پہ شکر ادا کیا کرو۔ اللہ جو دیتا ہے، جب دیتا ہے، بہترین ہی دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ دعا کی توفیق تو اللہ خود دیتا ہے، بھلا وہ نہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں تمہاری کسی بھی دعا کا جواب نہیں دے رہا تو یہ ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کتنے درد سے گزر رہے ہیں، اور اب تو آپ سے صبر بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی انتظار ہو رہا ہے۔ ہر روز آپ خود سے ایک جنگ لڑتے ہیں، اور روز تہجد میں اٹھ کر نہ جانے کتنے آنسو بہاتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں بن رہا۔ آپ کسی شخص کو پانے کی دعا کر رہے ہیں، مگر اس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا۔ اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، مگر ایک بات بتاؤں، اگر راستے ابھی نہیں نظر آ رہے تو کیا ہوا؟ آپ کی ہر دعا کے بعد ایک راستہ بنتا ہے، اور یقین کریں آپ کے خیال میں بھی جو دعا ہونا وہ بھی قبول ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہوئی دعا کیسے نہیں قبول کرے گا؟ یقین کریں جتنی بار آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اتنی بار دعا قبول ہوتی ہے، بس آپ کو صحیح وقت پر ملے گا۔ اگر سامنے والے کی طرف سے آپ کو کچھ رسپانس نہیں مل رہا تو وہ اس لیے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ شخص بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور ان سب تکلیف میں سامنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اس انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے آپ کی آزمائش کا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کتنا عزیز ہے آپ کو، اس لیے اس انسان کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ اس آزمائش کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہوئے۔ تو اب اس انسان کے بارے میں بہت اچھا سوچیں اور خوب دعائیں کریں اس انسان کی ہدایت کی، کیونکہ اس سے زیادہ بہترین کوئی دعا نہیں۔ اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی دعاؤں میں اور سنسیئرٹی دیکھے گا، تو آپ کو وہ ضرور عطا کر دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، کیونکہ اللہ کی رضا ہی قبولیت ہے۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، اور بے شک تمہارے لیے معجزے ہونے ہیں۔ اللہ بہت جلد تمہاری دعا قبول کر لے گا اور تمہیں بہترین سے نوازے گا، تمہارے ہر آنسو کے بدلے خوشیاں عطا کرے گا، کیونکہ وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا، اور بے شک اس نے چاہا ہے
تبھی تم نے چاہا، اور وہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں بیچتا۔ تو بس تم بھی اللہ کو راضی کرتے رہو، وہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ سے زیادہ نہ کوئی آپ کو چاہتا ہے اور نہ کوئی آپ کا ہمدرد ہے، اس لیے اللہ کو دوست بنا لیں، اس کی ذات پر ہی یقین رکھیں اور اللہ سے یہی امید لگائیں، اور اللہ سے اچھی امید لگائیں، اور یقین ایسا ہو کہ دنیا بھی کہہ دے کہ تم ہار چکے ہو، تب بھی بولنا کہ نہیں، میرا اللہ کبھی بھی مجھے اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ اور دعا آخری حل نہیں بلکہ پہلی وہ کوشش ہے جس کے بعد کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ سو یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن اللہ۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اللہ کو بتایا کرو، اللہ سنتا ہے آپ کے دل کے اندر کی آواز کو بھی، اور اپنی ہر بات کو اللہ سے شروع اور اللہ پر ہی ختم کیا کرو، اس کے بعد آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گی۔ اس پر یقین اور اس سے ہی توکل رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جو کرتا ہے، جو دیتا ہے، وہ سب بہترین ہی ہوتا ہے، اگر جو آپ اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو اور اس کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہو۔ جیسے آپ کبھی یہ کہہ دیں کہ یا اللہ جو تجھے بہتر لگتا ہے وہی کر دے۔ ہزار تمنائیں بھی دل میں رکھتے ہوئے آپ اس سے بس یہ کہتے ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کرے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس پر چھوڑ کر دیکھیں، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے حوالے کر کے خود کو بے فکر کر دیں، بھلا اللہ سے زیادہ بھی کوئی آپ کو چاہ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی سائن ہو آپ کے ہر سوال کے جواب کا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہے ہو بہو ویسا ہی دوبارہ بھی تمہیں مل سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ مجھے رب کے در پر لانے والی چیز دعا تھی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کیوں دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے؟ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایک ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا ایمان۔ اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے، پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین اور دکھی ہے؟ کیا کسی عزیز پیارے کے دیے دکھ ہے، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے؟ یہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ یہ دل، آپ کا دل، یہ پہلے جیسا نہیں رہا، اس سے اب کبھی خوشی نہیں ہوتی، اس کی کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں، اور یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہے، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں کہ جس کا مرہم موجود نہ ہو، اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کے مرہم کا انتظام کریں، اور اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے دعا کے امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے سینے میں ایک دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا،
جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طبیب ہے، اسی کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھیل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔